ہم بات کر رہے تھے عشق رسول کی علامات. ایک بندہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، تو اس کے اندر کون کون سی علامات ہونی چاہیے کہ وہ اپنے دعوی محبت میں سچا ثابت ہو سکے؟ کیونکہ محبت ایک کیفیت کا نام ہے جو ہمارے دل میں موجود ہے، اور یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو بندہ محب ہے، کسی سے محبت کرتا ہے یا کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کے اندر یہ علامات پائی جانی ضروری ہیں. اور خاص طور پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے اندر کون کون سی علامتیں ہونی چاہییں. بزرگان دین نے اس کو تفصیل کے ساتھ لکھا. پچھلے جمعے ہم یہاں پر پہنچے تھے. ایک علامت محبت رسول کی یہ ہے کہ جو بندہ عاشق رسول ہوگا یا محب رسول ہوگا تو اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہوگا. ایک بزرگ ہو گزرے ہیں حضرت محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہوں نے درود پاک پر مبنی ایک کتاب لکھی ہے جو درود سے شروع ہوتی ہے، درود پر ہی ختم ہو جاتی ہے. وہ ساری کتاب درود پر مبنی ہے. اس کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات. مشہور کتاب ہے، درود پاک کے فضائل پر مبنی، اور متعدد درود پاک اس کے اندر موجود ہیں. امام جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا آپ نے جی کتاب کیوں لکھی؟ تو امام جزولی نے اس کا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا کہ یہ واقعہ اس کتاب کے لکھنے کا پیش خیمہ بنا. کہنے لگے میں ایک مرتبہ جا رہا تھا جنگل میں، ظہر یا عصر کی نماز کا وقت تھا، پانی نہیں تھا، میں نے وضو نہیں کیا تھا. مجھے جنگل میں ایک کنواں نظر آیا، کنویں کے بالکل متصل ایک کچا مکان تھا. میں کنویں کے قریب گیا کہ پانی نکالوں، لیکن ڈول اور رسی نہیں تھا. تو میں کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ اس کچے مکان کے چھت پر ایک چھوٹی 7-8 سال کی 6 سال کی بچی کھیل رہی تھی. اس نے مجھے دیکھا تو مجھے پوچھنے لگی من انتا، تو کون ہے؟ تو میں نے اس کو جواب دیا انا محمد بن سلیمان الجزولی، میرا نام محمد بن سلیمان الجزولی ہے. تو جب میں نے اس بچی کو اپنا نام بتایا تو وہ بچی میرا نام سن کر مسکرا اٹھی اور کہنے لگی کہ انت الذی یثنی علیک الخیر، کہ آپ وہ ہیں کہ جن کے تقوی اور پرہیزگاری اور علم کے ڈنکے مصر میں بجتے ہیں. کہنے لگے میں نے اس بچی کو کہا ہاں میں وہی ہوں، لیکن میں یہاں کھڑا ہوں کہ پانی کیسے نکالوں اور وضو کیسے کروں. تو اس پر وہ بچی پھر ہنسی اور کہنے لگی کہ آپ اتنے نیک پارسا اور اتنے بڑے عالم ہیں اور کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کے محتاج ہیں. کہنے لگے مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا شاید اس بچی کو میری بات نہیں سمجھ آئی کہ میں یہاں کیوں کھڑا ہوں، مجھے پانی کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی ہوگا تو کنویں سے پانی نکلے گا. تو میں نے اس سے کہا بیٹا اس طرح ہے کہ میں پریشان ہوں، پانی نکالنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز ہے، کوئی ڈول یا رسی وغیرہ ہے تو مجھے دو تاکہ میں پانی نکالوں. تو وہ بچی کہنے لگی کہ اے شیخ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ پانی سے کنویں سے کیسے باہر آتا ہے. وہ بچی اپنے مکان کے چھت سے جھکی اور اس نے کنویں کے اندر تھوک دیا. امام محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے یہ نہ پتہ چلا کہ اس بچی کا تھوک کنویں میں پہلے گیا یا کنویں کا پانی پہلے باہر آیا. یعنی اس بچی کے کنویں میں تھوکنے کی دیر تھی کہ پانی کنویں سے ابل کر باہر آ گیا. کہنے لگے مجھے تو وضو بھول گیا. میں تو اسے پوچھنے لگا کہ اقسمک باللہ، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، بما نلت ہذہ المنزلہ، کہ تجھے یہ مقام اور یہ منزل اور یہ مرتبہ کیسے ملا کہ میں تو کھڑا ہوں یہاں پر ڈول اور رسی کے انتظار میں اور تو نے کنویں میں تھوکا اور پانی باہر آ گیا. تو وہ بچی پھر آگے سے مجھے کہنے لگی کہ اتنے بڑے شیخ ہو کر آپ کو نہیں پتہ کہ یہ مقام اور مرتبے کیسے ملتے ہیں. کہنے لگے کہ اگر مجھے پتہ بھی ہو تو پھر بھی میں تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں. امام جزولی فرماتے ہیں وہ بچی بولتی تھی تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے. میں نے اس سے پوچھا بیٹا بتا تجھے اللہ نے یہ مقام کیسے دیا؟
تو اس بچی نے جواب دیا بکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے شیخ تو یہ نہ دیکھ کہ میں بچی ہوں اور کھیل رہی ہوں، میں اگر کھیلتی بھی رہتی ہوں تو اپنے محبوب پر کثرت سے درود و سلام پڑھتی رہتی ہوں۔ تو کثرت سے درود و سلام پڑھنے سے بندے کا دل پاک ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں بے شمار برکتیں اس شخص کو نصیب کرتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہو۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اس وقت درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم اس مجلس میں بیٹھے ہیں تو کم از کم ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے، اور ہر مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئی تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود و سلام پڑھیں۔ پچھلے جمعے ہم نے روایت بیان کی تھی، جو بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، اور جنت کے اندر اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر نام نامی آنے پر درود و سلام پڑھنے میں کئی لوگ سستی کرتے ہیں۔ ہمارے کئی مقررین حضرات جو بیان کرتے ہیں تو وہ بھی بار بار جب نام آتا ہے تو کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بغیر درود کے ہی نام لے لیتے ہیں، یا اگر لیتے بھی ہیں تو تیزی کے ساتھ لیتے ہیں اور اس کی ادائیگی صحیح نہیں کرتے، جبکہ درود و سلام، درود پاک یہ مکمل اور تسلی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مختصر ترین درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ درود پاک پڑھنے میں کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ تو جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ آپ پڑھیں ایک مرتبہ ذرا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ درود پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹنے کا بہت ہی آسان ذریعہ ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ روزانہ گن کر 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں آپ۔ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں اتنا زیادہ ٹائم صرف نہیں ہوتا، اور اس میں ہم کوئی قید بھی نہیں لگاتے کہ آپ یہ درود پڑھیں، یہ نہ پڑھیں، یہ پڑھیں، یہ نہ پڑھیں۔ یہ بھی ہمارا ایک المیہ ہے کہ قوم جھگڑے میں پڑ گئی ہے کہ یہ درود پڑھیں اور یہ نہ پڑھیں، یہ پڑھیں اور یہ نہ پڑھیں۔ جو درود آپ کو اچھا لگتا ہے آپ وہ پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور۔ انشاءاللہ درود پڑھیں گے تو اس کی برکتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عشق مصطفیٰ کی ایک اور اہم ترین علامت یہ ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے۔ اب ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ بعض لوگ خالی اتباع اور اطاعت کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات نہیں کرتے، اور ایک طبقہ یوں بھی ہے کہ وہ خالی کہتا ہے کہ محبت کی بات کریں، یا خالی وہ نعرہ بازی پہ کام چلاتا ہے اور کہتے ہیں کہ جب اطاعت کی بات یا اتباع کی بات آئے تو وہاں پر وہ بالکل ان کا رزلٹ جو ہے وہ زیرو نظر آتا ہے، جبکہ ہم نے محبت بھی کرنی ہے اور اطاعت بھی کرنی ہے۔ بغیر اتباع و اطاعت کے دعوی محبت سچا نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ عشق فرمودۂ قاصد سے سبک گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغام ابھی، بے خطر کود بڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھا محو تماشائے لب بام ابھی، خبر اقبال کی لائی ہے گلستان سے نسیم، نو گرفتار پھڑکتا ہے تہ دام ابھی۔ تو عشق محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ محبوب کی چاہت، محبوب کی بات اور اس کی خواہش کے مطابق عمل کیا جائے۔ اب اطاعت اور اتباع کے اندر بھی فرق ہے۔ اطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی سے بات منوانا، کسی نے کوئی بات کہہ دی آپ نے مان لی، یہ ہوگی اطاعت۔ اور اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے چل پڑنا، اس کی محبت میں اور اس کی الفت میں، اس کے عشق میں، اس کی عقیدت میں اس کے پیچھے چلنا شروع کر دینا، اور یہ تصور کرنا کہ میرا محبوب اس چیز کے اندر خوش ہوتا ہے تو لہٰذا کہے یا نہ کہے اس پر عمل شروع کر دے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا کرتے تھے،
ان کو پتہ تھا کہ ہم کیا کام کریں گے تو ہمارے محبوب ہم سے راضی ہوں گے۔ تو یہ ہمیں تصور کرنا چاہیے کہ کون سا کام ایسا ہے کہ جو ہم کریں تو ہمارے محبوب ہم سے راضی ہوتے ہیں، اور کون سا ایسا کام ہے جو کریں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اگر ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو پھر کبھی بھی ہم وہ کام کرنے کی جرت نہیں کریں گے جس سے ہمارے محبوب ناراض ہو جاتے ہیں، اور ہم ہر اس کام کو ترجیح دیں گے، ہر اس کام کو مقدم رکھیں گے کہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور آپ کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اب یہ اطاعت کا موضوع بہت وسیع ہے، ہر زندگی کے شعبے میں ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پریکٹیکل کر کے اور اس کی مکمل کمپلیٹ تھیوری ہمیں دی ہے کہ اس طریقے سے تم نے عمل کرنا ہے تو پھر تم اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت میں ہوگے۔ اس کو انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم آگے لے کے چلیں گے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ خدا کی قسم اگر ہم صدق دل سے ان کی سیرت کو اپنا لیں اور ان کے پیچھے چلنے کو اپنا شعار بنا لیں اور سارے زمانے کو ایک طرف کر کے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو مقدم رکھتے ہوئے ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنا شروع کر دیں، ساری دنیا کے اندر ہمارا وہ کھویا ہوا مقام جو کسی وقت میں تھا ہم دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، صرف اس ایک وجہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، کثیر حدیث انہوں نے روایت کی ہیں۔ انہوں نے بہت پیارا ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اگر تم اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ دو گے، فرمایا پھر تم ضرور گمراہ ہو جاؤ گے۔ لضللتم، یہ لام جو ہے نا گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم اس لام کو تاکید کا لام کہتے ہیں۔ یہ جب کسی پر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور۔ فرمایا لضللتم، اگر تم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ کے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرو گے، اس کے اگینسٹ کسی غیر کے طریقے کو اپناؤ گے، کسی غیر کے طریقے کو ترجیح دو گے، فرمایا لضللتم، پھر تم ضرور گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنا ذہن بنانا چاہیے، سب سے پہلے کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے ہماری انٹینشن، ہماری نیت، ہمارا ارادہ اس پر کار فرما ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی چیز بنتی ہے 2 دفعہ بنتی ہے، ایک دفعہ یہاں بنتی ہے، ایک دفعہ یہاں بنتی ہے۔ جب بھی ہم کچھ کرتے ہیں تو وہ 2 دفعہ کرتے ہیں، ایک دفعہ یہاں کرتے ہیں اور ایک دفعہ خارج میں کرتے ہیں، اپنی پریکٹیکل لائف میں کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو چیز یہاں نہ ہو وہ وہاں بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ جو چیز ہماری نیت میں نہیں ہے، جو چیز ہم نہیں کرنا چاہتے، جس چیز کے کرنے کے لیے ہم ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں، وہ چیز ہم کبھی کر سکتے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ ہم بحیثیت مسلمان اور بحیثیت عاشق رسول اس بات کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں، اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھالنا ہے۔ اگر ہم ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو کوئی بندہ چاہے جتنا مرضی ہمیں ہمارے سامنے میں سمجھاتا رہے، جب ہمارا ذہن ہی نہیں ہے، جب ہماری نیت ہی نہیں ہے کہ ہم نے سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، تو پھر کبھی بھی ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ ہم اپنا ذہن بنائیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سیرت کو اپنانے کے لیے ہمیں داڑھی رکھنی پڑے گی۔ یہ میں ویری فرینک اور کلیئر آپ کو بتاتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار جب ہم سیرت کو اپنانے کی بات کرتے ہیں، سنت کو اپنانے کی بات کرتے ہیں، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کی بات کرتے ہیں، جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں، جب ہم یہ کہیں کہ ہم مذہبی ہو جائیں، ہم اسلامی طریقہ کار کے مطابق چلنے والے بن جائیں،
تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں داڑھی رکھنی پڑے گی، یا یہ ہے کہ ہمیں شلوار قمیض پہننی پڑے گی۔ تو یاد رکھیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اگر آپ نے ساری زندگی داڑھی نہیں رکھی تو رکھنی چاہیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ داڑھی نہ رکھیں، لیکن اس بات کو ذرا سمجھیے گا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ نے ساری زندگی داڑھی نہیں رکھی تو آپ کے لیے جھوٹ بولنا ٹھیک ہو گیا، آپ کے لیے فراڈ کرنا ٹھیک ہو گیا اور اب آپ اپنی من مانی سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ نہیں، آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے یا آپ نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہے، آپ نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے آپ اس سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، تو آپ اگر ایک شعبے کے اندر کمزور ہیں تو زندگی کے باقی دیگر تمام شعبوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا کر چلیں، ان کو ماڈل بنا کر چلیں۔ جیسا کہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں تمہارے سامنے ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ تو چند تمہیدی کلمات تھے کہ ہمیں ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے کہ میں اگرچہ میرا حلیہ کیسا بھی ہے لیکن میں اندر سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں تو زندگی کے اور بہت سارے شعبے ہیں کہ جو میرے پیش نظر ہیں اور میں اپنی محبت کا اظہار ان طریقوں کے مطابق چل کر سکتا ہوں۔ ان میں سے ایک چیز ہے، چونکہ ہمارا ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، ٹائم ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن میں اس کو تھوڑا ہلکا سا ٹچ دوں گا، انشاءاللہ اگلے جمعے اس کو ہم بالتفصیل بیان کریں گے۔ ہماری نیت یہ ہے، میں نے پچھلے جمعے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو بندہ آئے ہمیں سنے، سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھے، اس کو کوئی نہ کوئی بات پتہ چلے، وہ کچھ نہ کچھ لے، وہ کچھ نہ کچھ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اگرچہ وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ ہی کہہ لے، ہم سمجھتے ہیں ہماری قیمت پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کو ٹچ کرتے ہیں تھوڑا سا اس موضوع کو کہ اطاعت اور اتباع میں، اس میں ایک چیز ہے جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ کوتاہی برتتے ہیں، بہت سارے لوگ، ایون کہ حاجی، نمازی، شریعت کے پابند، بہت سارے لوگ اور اسی طرح دیگر کئی شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور آپ کی سیرت کا یہ عام ترین اور انتہائی خوبصورت پہلو ہے، لیکن ہم نے کئی دفعہ یہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ اس سنت اور اس طریقے کو اگنور کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی کے ساتھ خاص طور پر ہم لوگ اس چیز سے بالکل یعنی کہ بہت ہی کم، الا ماشاء اللہ جو لوگ اس پر عمل کرتے ہوں۔ وہ کیا چیز ہے، میں اس میں ایک حدیث پاک آپ کو پیش کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیے گا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے میں نماز میں لمبی لمبی قراءت کروں، اور نماز وہ چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور آپ نماز سے اتنا پیار کرتے کہ ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرتے رہا کرتے تھے۔ لیکن ارشاد فرماتے کہ میرا دل کرتا ہے میں فجر کی نماز میں لمبی لمبی قراءت کروں، لیکن میرے پیچھے چونکہ عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں اور کسی عورت کا بچہ دوران نماز رونے لگ جاتا ہے اور اس کا دل اپنے بچے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو میں اپنی قراءت کو مختصر کر دیتا ہوں کہ کسی ماں کے بچے کے رونے کی وجہ سے اس کا دل مضطرب ہے، تو میں اپنی فرض نماز جو میری محبوب ترین عبادت ہے، میں اپنی اس نماز کو کیا کر دیتا ہوں، مختصر کر دیتا ہوں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک انتہائی اہم پہلو جس پر کثیر روایات ہیں، میں انشاءاللہ اس پہ پیش کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی دل جوئی کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، کسی کی دل جوئی کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو واجب کر دینے والی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ بندہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرے، اور ارشاد فرمایا کہ فرائض کے بعد اللہ کے ہاں
سب سے زیادہ اہمیت والی جو چیز ہے، فضیلت والی جو چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کسی مسلمان کی دل جوئی کریں، کسی مسلمان کا دل خوش کر دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے۔ وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ جب یہ بندہ دل جوئی کرنے والا مر جاتا ہے، یہ فرشتہ اس کی قبر پر پہنچ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے مجھے جانتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتہ اسے کہتا ہے تیری دل جوئی کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا، اب میں تیری یہاں پر دل جوئی کروں گا اور تیری اس اکیلے پن کے اندر تیری میں وحشت کو دور کروں گا اور نکیرین کے سوالات کے جوابات پر تجھے ثابت قدم رکھوں گا اور تجھے تیرا جنت میں مقام دکھاؤں گا۔ تو دل جوئی کرنا، کسی مسلمان کا دل خوش کر دینا، بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مسلمان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو 10 لاکھ روپے ہی دیں تو اس کا دل خوش ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات بہت تھوڑی سی چیز ہوتی ہے اور کسی کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت تعلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔